عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اس عظیم حدیث کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ حدیث غریب ہے، خبر واحد ہے، اور پھر یہ ایک علمی بحث ہے کہ کیا خبر واحد ظنی ہے یا مفید للیقین ہے، یقین اور علم کا فائدہ دیتی ہے۔ جمہور احناف اور شوافع اور معتزلہ ان کا خیال یہ ہے کہ خبر واحد جو ہے یہ ظنی ہے، خبر واحد ظنی۔ پھر معتزلہ اور احناف کے علاوہ جو ہے شوافع، اکثر شوافع، امام شافعی خود نہیں ہے، شوافع، تو ان کی نزدیک خبر واحد ظنی ہے لیکن مفید للعلم اور للیقین ہے، یعنی اس سے عقائد اور احکام ثابت ہو سکتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ ظنی اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ اس سے عقائد اور احکام شرعیہ ثابت نہیں ہو سکتے، ظنی ہے، عقائد اور فرائض اس سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ خبر واحد باوجود ظنیت کے یہ مفید للقطع والیقین والعلم ہے، اس لیے خبر واحد کی بنیاد پر جو کہ عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث خبر واحد کے اعتبار سے امام شافعی فاتحہ کو فرض سمجھتے ہیں، چاہے وہ خلف الامام ہو یا منفرد کے لیے ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، جو بھی ہو۔ اس طرح دیگر بڑے مسائل ہے کہ جس میں امام شافعی وغیرہ خبر واحد کے ذریعے سے فرضیت کو ثابت کرتے اور عقائد کو بھی ثابت کرتے۔ دوسرا قول وہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام ابن حزم وغیرہم کا ہے۔ یہ ائمہ کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے یہ مفید للیقین ہے، مفید للعلم ہے، علم کا فائدہ دیتی ہے، قطعیت کا فائدہ دیتی ہے مطلقاً۔ تیسرا قول جو ہے یہ محققین علماء کا ہے، جس طرح امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن القیم اور اسی طریقے سے امام الحرمین جس کو کہتے ہیں ابو محمد الجوینی رحمہ اللہ، امام ابو اسحاق الاسپرائینی، احناف میں سے شمس الائمہ سرخسی، امام سرخسی، اور امام سخاوی اور امام ابن الحمام اور امام ابن ابی العز الحنفی۔ ان کا قول یہ ہے کہ خبر واحد جب محتب بالقرائن ہو، صحیح ہو، خبر واحد کی حجتیت کے لیے صحت شرط ہے کہ خبر واحد صحیح ہو اور محتب بالقرائن ہو تو یہ مفید للقطع ہے، یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ انہوں نے کیا بڑھایا کہ جب محتب بالقرائن صحیح ہو، کیونکہ غیر صحیح تو کوئی بھی نہیں لے گا،
خبر واحد صحیح ہوگی اور محتب بالقرائن ہوگی، ان کے ساتھ دیگر قرائن بھی ہوں گے، تو ایسی خبر واحد مفید للقطع والیقین ہے، مفید للعلم ہے۔ اور یہ بہت راجح قول ہے، تحقیق پر مبنی قول ہے۔ اس قول کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے الباعث الحثیث عمن روی بوضع الحدیث اس کتاب کے اندر ترجیح دیا ہے اور بڑے دلائل بھی دی۔ امام سیوطی نے تدریب الراوی میں اس قول کو ترجیح دیا ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر میں اس کو ترجیح دیا ہے۔ امام ابن حزم ظاہری نے الاحکام اصول کی جو کتاب ہے ان کی، اس میں خوب اس قول کی مدد کی ہے اور اس کو ترجیح دیا ہے۔ اور جس طرح میں نے ذکر کیا، علامہ ابن ابی العز الحنفی نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر اس قول کی بڑی نصرت کی ہے، مدد کی ہے، اور اس طریقے سے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ کے اندر یہ بہت عمدہ قول ہے، بڑے دلائل کے ساتھ مدلل ہے۔ جو کہتے ہیں ظنی ہے، ان کی مرکزی دلیل کیا ہے؟ مرکزی دلیل ان کی یہ ہے کہ اس میں احتمال خطا ہے، خبر واحد کے اندر احتمال خطا ہے، غلطی کا احتمال اس میں ہے، ہو سکتا ہے دیکھو، ہو سکتا ہے اس میں راوی نے غلطی کی ہو سکتا ہے اس میں اس کو خطائی لگی ہو، کوئی وہم لگاؤ، ہو سکتا ہے، یہ احتمالی دلیل، یہ احتمال ہے کہ یہ ہو، احتمال ہے کہ یہ ہو۔ جواب بڑا واضح ہے کہ بھئی تم تو بڑے بڑے لوگ ہو، احتمالات اور تصورات اور خیالات کے ذریعے سے استدلال پکڑنا تو مناسب نہیں ہے۔ ہم کہتے احتمال کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ احتمال ہے جو ناشی عن دلیل ہو، جس کے اوپر کوئی دلیل ہو، بندہ احتمال کرے، امکان کا اظہار کرے، خیالات کا اظہار کرے کہ بھائی خدشات ہے، تحفظات ہے، کیونکہ ان کے بعد دلیل ہے کوئی۔ احتمال ناشئ عن دلیل۔ اور دوسرا احتمال وہ ہے کہ جو بغیر دلیل کے ہوں، تصورات کے اوپر مبنی ہو، رائے کے اوپر مبنی ہو۔ اگر تمہارے اس احتمال کے اوپر کوئی دلیل ہے کہ بھائی یہ خبر واحد صحیح نہیں ہے، وہ تو پھر ہم بھی مانتے ہیں نا، جمہور بھی مانتے ہیں۔ بھائی جب دلیل ہو، قرینہ آ جائے، احتمال کے اوپر دلیل ہے، ناشئ عن دلیلین احتمال ہے، وہ تو سب مانتے ہیں کہ اگر احتمال ہے تو بھائی خبر واحد غیر صحیح ہو، کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا ہے پھر۔ لیکن ایسا احتمال جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو اور آپ خواہ مخواہ کہیں کہ احتمال ہے، احتمال، یہ تو منطقیوں کی بات ہے۔ احتمال ہے کہ یہ چھت گر جائے، احتمال ہے یہ پنکھا گر جائے، بھائی ادھر سے بھاگ جاؤ سارے، یہ دلیل تو نہیں ہے۔ کوئی اگر تیرے اس تخویف کے اندر آ گیا تو بھاگ جائے گا، اور جو سالم العقل ہوگا وہ کہے گا بیٹھ جاؤ یار، صحیح سلامت ہے بھائی، اس میں کیا ہے کہ ہم بھاگے، نہ کوئی داڑھ پڑی ہے اس میں، نہ کوئی اینٹ گری ہے، کیوں ہم بھاگ جائے، پنکھا بالکل صحیح سلامت ہے، کیوں بھاگے؟ یہ احتمال جو ہے نا، اس کے اوپر کوئی دلیل، اگر احتمال کے اوپر دلیل ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ ویسے تو دیکھو اگر احتمال یہ تو دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پلا زہری جو ہے، یہ زہری اس لیے ہے کہ فاطمۃ الزہرا کو منسوب ہے، اور زہرا والے اکثر شیعہ ہوتے ہیں، او چون کی چنانچہ لیکن لہذا زہری بیچ کے گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ ایک بہت بڑے عالم ہے فقہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس وقت بقید حیات نہیں ہے، اس نے کہا کہ جس حدیث کے اندر ہے نا کہ مردے چلنے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتے ہیں جب دفنانے کو جاتے ہیں، کہتے اس حدیث میں زہری ہے، اور زہری شیعہ تھا۔ اللہ اکبر، زہری مدار الحدیث ہے، امام مالک کے استاد ہے بھائی، چھوٹے آدمی نہیں ہے۔
نافع عن ابن عمر کی اس کی پوری روایت ہے، نافع عن عمر، زہری نافع عن عمر، زہری نافع عن عمر، چھوٹے آدمی نہیں ہے زہری، مدار الحدیث ہے. یہ چن کی چنانچہ جو ہے نا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ تو دن کی خدمت ہے کیا؟ نقل کے اندر عقل ڈالو کہ بھائی ہو سکتا ہے. اب کوئی کہے ہو سکتا ہے، صحابہ کرام نے تو قرآن لکھا تھا، لیکن چون کی چنانچہ بعد میں اگر مگر، یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو قطعیات میں بھی آپ ظن کو نکال سکتے ہیں. چلو مجھے بتاؤ، تم تو کہتے ہو متواتر تو مفید للیقین ہے نا. اب میں متواتر میں کوئی شخص کہے یار ہو سکتا ہے کہ اس میں اس طرح ہو سکتا ہے یہ راوی عراق کا ہے، اس نے عراق کی طرف یہ حدیث ڈالو، اس لیے عراق کی فضیلت ہے، اس میں شام کی فضیلت ہے، یہ شامی ہے، یہ مدینہ کی فضیلت، یہ مدینہ کا آدمی ہے، اپنے ملک کے لیے حدیث بنائی ہے. احتمال ہے ہر چیز میں کہ نہیں ہے؟ وہ احتمال پیش کرو کہ جس کے اوپر کوئی دلیل ہو. محض احتمال تو ہر چیز میں ہے. احتمال ہو سکتا ہے آسمان سے گدوں کی بارش برسے اور جس کے ایک سینگ گدھا کے آگے کسی کے سر میں لگ جائے. بھئی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے بڑے ائمہ ہو، خبر واحد ظنی ہے. کیوں ظنی ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں احتمال آ گیا ہو سکتا ہے راوی کو غلطی لگی ہو سکتا ہے اس میں وہم آ گیا ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ بھی شامل کیا ہو. کوئی آدمی دکان سے دودھ لائے نا، آپ بولے ہو سکتا ہے اس میں کوئی منگنی گری ہو سکتا ہے اس میں کوئی گوبر موبر گرا ہو اور پھر اس نے اٹھایا ہو. دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پر اعتماد رہ جائے؟ ہے اس طرح کوئی چیز؟ لہٰذا یہ بات اہل علم کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ خبر واحد ظنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ظنی ہے. نہیں. اب دلائل کیا ہے جمہور کے پاس کہ خبر واحد حجت ہے، قطعی ہے، یہ مفید للیقین ہے، بشرطے کہ محتب بالقرائن ہو. بڑے دلائل ہے، امام ابن حزم نے الاحکام میں نقل کیا ہے رحمہ اللہ. امام ابن حزم کہتے ہیں نا قرآن سے دلائل دیتے ہیں. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى. ایک اقصى المدینہ شہر کے بالائی علاقوں سے ایک شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی ان الملأ یأتمرون، وزراء اور سفراء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دے. انہوں نے مشورہ کیا ہے کہ بھائی بھاگ جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل گئے. خبر واحد ہے. یہاں ایک شخص نے خبر دی اور موسیٰ علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا، اور دعوت تبلیغ چھوڑنا آسان کام تھا. انہوں نے چھوڑ دیا اور وہاں سے نکلے. دعوت تبلیغ فرض تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرض کو کسی خبر واحد کو چھوڑ دیا ہے. پھر آگے قصے میں جاؤ. جب مدین گئے نا، وہاں 2 بچیوں کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد وہ بچہ گھر جاتی ہے. والد صاحب پوچھتے ہیں شعیب علیہ السلام آج تو جلدی سے تم لوگ آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ایک آدمی ہے اور اس نے ہمیں ہمارے جانور کو پانی پلایا، بہت حیادار اور امین اور قوی آدمی. تو بچی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک ما سقیت لنا. ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے، آ جاؤ تاکہ آپ کو عوض دے جو آپ نے ہماری مدد کی. تو یہاں خبر واحد ہے اور عورت ذات ہے، لیکن موسیٰ چل دیے علیہ السلام. قرآن حدیث کا مزاج یہ ہے کہ خبر صادق ہو، خبر عادل ہو، اس کو تسلیم کرو. روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ علیہ والسلام کے پاس قافلہ آتا ہے. ایک آدمی نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ ہم نے رات کو چاند دیکھا، آپ لوگ روزے سے ہوں، آج تو عید کا دن ہونا چاہیے. کس کا دن ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے مختصر نہیں پوچھا کہ آپ مسلمان ہوں، یعنی آپ شہادت دیتے ہوں لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی؟ اس نے کہا بالکل دیتا ہوں. آپ نے فرمایا روزے کا افطار کرو، آج عید کا دن ہے اور عید کی نماز کل پڑھیں گے. ایک خبر واحد کے ذریعے سے رسول اللہ نے فرض روزہ توڑ دیا.
مفید للیقین ہے کہ نہیں ہے؟ امام ابن حزم تو ابن حزم ہے نا رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری دین کی تاریخ کو دیکھ لو پڑھو. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رسائل اور خطوط کا بھیجنا شروع فرمایا رسالت کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، تو ایک ایک صحابی کو دیا. مقوقس بادشاہ کے پاس ایک بندے کو بھیجا، نجاشی کے پاس ایک بندے کو بھیجا، ہرقل کے پاس ایک بندہ گیا، اوقیدر جو ہے دومت الجندل والے اس کے پاس ایک بندہ گیا، نجران میں ابو عبیدہ بن الجراح اکیلا گیا ہے، شمالی یمن جنوبی یمن میں اب معاذ بن جبل کو الگ بھیجا اور ابو موسیٰ اشعری کو الگ بھیجا ہے. مجموعہ یمن کے لیے قاضی کو صرف علی بن ابی طالب کو بھیجا ہے رضی اللہ عنہ. یہاں بھی رسول اللہ نے خطوط بھیجے ہے، یہاں بھی دین کے داعی بھیجے ہے، قاضی بھیجے ہے، مفتی بھیجے ہے، تو خبر واحد کی شکل میں ہے. اتنے وافر مقدار میں دلائل ہے کہ جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. آپ پڑھیں گے تحویل قبلے کے بحث میں صلاۃ میں کہ قباء میں لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ایک صحابی نے ان کو آواز دی کہ اے لوگو خبردار، قبلہ تو تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ بیت المقدس کی طرف ادا کر رہے تھے. جب نماز ہی کے اندر انہوں نے آواز سنی تو ادارو، نماز کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف پھیر گئے. خبر واحد جب عادل کی ہو، صادق کی ہو، تو یہ مفید للقطع والیقین ہے. اس چیز کی تاریخ کہاں سے ہے کہ خبر واحد ظنی ہے؟ صحابہ کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا، یہ عقیدہ نہیں تھا. ہاں صحابہ استثبات کرتے تھے، حدیث کے بارے میں تثبت طلب کرتے تھے کہ بھائی یہ حدیث آپ نے کس سے محتمل ہے. یہ حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے تک اس چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ خبر واحد ظنی ہے. حسن بصری سے ایک شخص ناراض ہوئے، واصل بن عطا. حسن بصری رحمہ اللہ کے مجلس سے فقہ اور علم کو چھوڑ دیا، اکیلا بیٹھ گیا اعتزال میں. اس کا نام معتزلہ رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ معتزلہ. معتزلہ نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے کہ خبر واحد ظنی ہے. کیوں رکھی؟ اس لیے جب وہ من گڑت اور فاسد باطل مسائل بیان کرتی تھی تو اہل سنت والا کہا کرتے تھے کہ حدیث میں اس طرح ہے، تم اس طرح کہتے ہو. وہ شفاعت کے منکر تھے، وہ عذاب قبر کے منکر تھے، وہ نزول عیسیٰ کے منکر تھے علیہ السلام، وہ جادو کے اثر کے منکر تھے، وہ نظر لگنے کے منکر تھے، بہت ساری چیزوں سے وہ منکر تھے. معراج کے منکر تھے وہ. تو اہل سنت جب حدیث بیان کرتے تھے نا ان کے سامنے، واصل بن عطا کے جو مقتدی تھے، ان کے جو معتقدین تھے، تو وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے پھر سوچا کہ یار اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکے. حدیث سناتے ہیں لوگ تو فوراً. انہوں نے کہا کہ چلو خبر واحد کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، خبر واحد نام رکھیں گے تو خبر واحد ہے. اور خبر واحد تو مفید للظن ہے، یہ تو ظنی چیز ہے، یہ تو ظنی چیز ہے بھائی. اس پر کوئی یقین تو نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس کو غلطی لگی ہو سکتا ہے جو واحد ہے، خبر واحد ہے نا، یہ جو واحد شخص ہے اس کو وہم آ گیا ہو، وہ خطائی لگی ہو. تو انہوں نے بنیاد رکھی اپنے باطل عقائد اور اعمال کو، نظریات کو ثابت کرنے کے لیے. بعد میں اس قاعدے سے خوب فائدہ لیا ہے روافض نے.
اور اس وقت منکرین حدیث نے بڑا فائدہ لیا ہے ان سے اپنے لیے. خذلہم اللہ وکسر سوادہم. پھر جو متاخرین آئے ہیں نا، متاخرین انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے اگر یہ معارض ہو قیاس کے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ قیاس کے مخالف ہے. یہاں تک کہ خبر واحد اگر قیاس کے مقابلے میں نکلی تو عقل سے بھی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس طرح اپنے اصول شاشی وغیرہ میں پڑھا ہے. خبر واحد پھر صحابہ میں بنایا ہے کہ کچھ صحابی اگر ایسے صحابی ہو کہ جو فقیہ نہ ہو، غیر فقیہ صحابہ کی خبر واحد تو بالکل کسی کام کی نہیں ہے. غیر فقیہ کون ہے بھائی؟ ابی ہریرہ وانس بن مالک اعوذ باللہ. تو یہ جو صحابہ کی تنقیص ہے نا، یہ تو ہماری کتابوں میں سے نکلی ہے نا. بڑے شیعہ آپ کو یہ دے رہے ہیں. یہ جو انکاری حدیث کے ڈھکوسلے ہیں، اس کی بنیاد تو ہم نے رکھی ہے نا. ابو ہریرہ کی کتنی روایت ہے؟ 5,500 کے لگ بھگ روایت ہے. اس ڈھکوسلے کی وجہ سے وہ 5,500 احادیث سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے. یہ علم کی خدمت تو نہیں ہے، یہ حدیث الرسول کی خدمت ہے کیا؟ رائے کو اتنی فوقیت دی، اتنی فوقیت دی. یہ خبر واحد ہے، یہ ظنی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ بہت بڑا مفتی آ گیا، یہ نہ امام شافعی سمجھتے رہے، بس یہ سمجھتا ہے جو آج کل بیٹھا ہوا ہے. اور یہ من گڑت حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس حدیث آ جائے تو فارضو علی کتاب اللہ، اس کو قرآن پر پیش کرو. اگر قرآن کے موافق ہے تو اس کو پکڑو، اگر مخالف ہے تو اس کو نہ لو. یہ من گڑت حدیث ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ حدیث نہیں ہے. صحیح حدیث کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی. حدیث صحیح ہو اور کتاب اللہ کے خلاف ہو. امام ابن خزیمہ نے اس وقت کہا تھا، اے لوگو، جس کے پاس کوئی حدیث ہے جو کتاب اللہ کی اس کو ٹکراؤ نظر آتا ہے تو میرے پاس لے آئے، تاکہ میں اس کی صحیح تعویل کر کے معنی کر کے اس کو پیش کر دوں. تمہیں کیا پتہ ہے حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث کی فکر تو ابن خزیمہ کرے، ابن حبان کرے، طحاوی کرے. حدیث کی فکر تو محدثین کے پاس ہے نا. بیہقی دارقطنی کرے. تمہیں کیا فکر ہے حدیث کی؟ درجنوں حدیث شرٹ پہ کر دو بھائی یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث جو ہے یہ ظنی ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے، یہ غیر فقیہ صحابی کی حدیث ہے. یہ ڈھکوسلے سارے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، سنیوں کے اہل سنت کی کتابوں. تو انکار حدیث کے راستہ کھل گیا. یہ اسلام کے اصول نہیں ہے. اسلام کے اصول یہ ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو رسول اللہ دے اس کو پکڑو، عملا قولا تقریرا رسول اللہ دے اس کو پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے عملا قولا تقریرا رک دیتی اس سے رک جاؤ. یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے، یہ ایک عالم کا وتیرہ ہے کہ وہ اس بنیاد پر حدیث کی خدمت کریں گے، انکار نہیں کریں گے، انکار حدیث کے لیے راستہ نہیں کھولیں گے. اس لیے امام ابن حزم وغیرہم نے ان کے اوپر صحیح طریقے سے رد کیا ہے. اگر احتمالات کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو چھوڑ لیں تو سارے انساب نسب جتنے ہیں نا یہ محتمل ہو جائے کہ بھئی تمہارا نسب کہاں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو. تمام اموال کے اندر جتنے بھی مال تجارت وغیرہ ہے اس میں احتمالات آ جائے. نہیں، احتمال کے اوپر دلیل پیش کرو تو صحیح ہے. احتمال ہے، امکان ہے، اس پر دلیل پیش کرو. تو پھر یہ احتمال ناشی عن دلیل ہے تو بصر و چشم. بہت سارے احادیث تو ہم بھی اس کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث واہ ہے، یہ حدیث لین ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ غریب ہے، یہ مضطرب ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں محدثین کتابوں میں، یہ تو جمہور بھی کہتے ہیں. دلیل ہو تو ایسے خامخواہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کسی حدیث سے دستبردار ہو جانا، یہ اصل احادیث میں اعمال ہے نہ احمال. ہو حدیث پر عمل کرنا اصل ہے، نہیں ہے کہ محمل چھوڑو حدیث. پھر مذہب کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے بہت سارے بدبخت ایسے ہیں کہ حدیث مزاج کے خلاف ہے.
مسلک کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے. بہت سارے احادیث کے اندر بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کے پاس رائے کے علاوہ پھر ہے کیا؟ اس لیے تو آپ کے سامنے رائے پیش کرتے ہیں. حدیث ہو تو پیش کرے نا. اب حدیث کے اوپر بظن ہے تو حدیث کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ حدیث کے بارے میں دعوت دے رہے لوگوں کو یہ حدیث. ایک یہ مفتی صاحب سن رہا تھا، بڑی اپنی تعریف یہ کرتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ بخاری میں ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ رفع یدین کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رفع یدین. کہتے منسوخ ہو چکی ہے. رفع یدین کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے. یہ منسوخ صرف عبد الواحد مویشی کو پتہ چلا ہے بس. یہ اس کا پتہ نہ امام مالک کو تھا، نہ شافعی صاحب کو تھا، نہ امام احمد بن حنبل کو تھا، نہ دیگر ائمہ حدیث کو تھا. صرف یہ عبد الواحد مویشی صاحب کو پتہ چلا، قریشی صاحب کو پتہ چلا ہے کہ کیا ہے؟ یہ منسوخ ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں ناسخ کیا ہے اور کدھر ہے، کہاں سے ہے. پھر ترمذی کو پڑھا نہیں ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ رفع یدین کرتے تھے. رفع یدین کے باب میں اب جا کے دیکھ. یہ خیالات اور یہ تصورات اور اس کی خدمت اور رائے کی خدمت یہ دن نہیں. خدمت کرو، قرآن کی کرو، حدیث الرسول کی کرو. تو اس کی بنیاد واصل بن عطا سے ہیں. جب ناراض ہوا اہل سنت سے، امام حسن بصری کی مجلس سے نکلا، معتزلی ہو گیا، تو اس نے یہ ڈکوسلا بنایا کہ خبر واحد ظنی ہے. خبر واحد کیا ہے؟ ظنی ہے. تو اس بنیاد پر بڑی ساری چیزوں سے وہ منکر ہو گئے. محتب بالقرائن کا مقصد کیا ہے؟ جو محققین کہتے ہیں کہ محتب بالقرائن کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اوپر حدیث بھی ہے، حدیث کے اندر ایسے قرائن اور دلائل ہے کہ اس کو ماننے سے انکاری نہیں ہو سکتا. جیسا صحیحین کی حدیث ہو، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہو، تو یہ محتب بالقرائن ہے. یہ حدیث خبر واحد ہے تو تب بھی یہ محتب بالقرائن ہے، کیونکہ لعلو شانہما، امام بخاری اور امام مسلم کی شان بہت عارفہ ہے، اعلیٰ ہے. حدیث کے بڑے ماہرین ہیں. جب بھی کسی حدیث کو اٹھائیں گے اور اپنی کتاب مسلم اور بخاری میں رکھیں گے تو یہ حدیث ضرور کوئی مقام رکھتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ لشدت شرائطہما، ان دونوں کے شرائط بڑے ٹھوس ہے. بخاری اور مسلم میں نہیں رکھتے، مگر وہ حدیث کی جو امام مسلم نے کہا ہے کہ میں نے اس مسلم شریف میں اس حدیث کو رکھا ہے کہ جس کی صحت پر اجماع ہو. جس کی صحت پر کیا ہو؟ اجماع ہو. ایسے نہیں ہے کہ جہاں کچھ ملا ہے تو امام مسلم نے نقل کیا. نہیں. کیوں اتنا بڑا مقام ان کو حاصل ہے محدثین کے اندر؟ ایسا حاصل تو نہیں ہے امام بخاری کو اور امام مسلم. یہ دو قرینے ہو گئے. تیسرا مضبوط قرینہ وہ یہ ہے کہ لے تلقی الامت بقبولہا، امت نے ان دونوں کتابوں کو قبول کر کے سینے سے لگایا ہے. تلقی بالقبول حاصل ہے. اس کو کیا حاصل ہے؟ تلقی بالقبول کا معنی یہ ہے کہ پوری امت نے قبول کر لیا ان دونوں کتابوں کو. اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کا مقام بڑا عرفہ ہے. وَمَن يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا، جو بخاری اور مسلم کے معاملے کو حقیر سمجھے، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، یہ بڑا بدعتی ہے، یہ نئی کوئی رائے ایجاد کرنا چاہتا ہے. ضال، یہ گمراہ ہے. متبع غیر سبیل المؤمنین، یہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، مسند الہند، بہت بڑے عالم، حدیث کی فکر شاہ ولی اللہ کے پاس ہے. بخاری کو شاہ ولی اللہ جانتا ہے، مسلم کو شاہ ولی اللہ جانتا ہے. اس کی کیا مقام؟ صحیحین کے اخبار احاد اور وہ اخبار احاد جو دوسری کتابوں میں ہو اور وہ صحیحین کی اخبار احاد کی طرح ہو، یعنی صادق عادل راوی سے اس کی روایت ہو اور حدیث صحیح کی جو تعریف آپ نے پڑھی ہے اس پر پٹ ہو رہی ہو. ما رواہ عدل تام الضبط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علہ، یہ تعریف جس خبر روایت پر پٹ ہو، یہ حجت.
اور اس طرح امام ابن کثیر ابن حجر رحمہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ خبر واحد جو مسلسل بالائمۃ الاعلام ہو، وہ خبر واحد محتب بالقرائن ہے کہ جو مسلسل بالائمۃ الاعلام ہو، بڑے بڑے ائمہ جس کی سند میں ہوں. وہ کہتے ہیں جس کی سند میں امام مالک ہو، ہاں، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، سفیان ثوری ہو، تو اس حدیث اور خبر واحد کے اندر وہ قرائن ہے جو دوسری خبر واحد میں نہیں ہے. یہ مفید للعلم ہے، مفید للیقین ہے. بھائی تم پھر خبر متواتر پر کیوں یقین رکھتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے راوی متعدد ہے. راویوں میں کیا ہے؟ تعدد ہے. راویوں میں تعدد ہوتا ہے، ہر طبقے میں متعدد راویوں نے اس کو نقل کیا، اس لیے ہمارا اس کے اوپر کیا ہے؟ یقین ہے. وہ کہتے ہیں ظنی والے، خبر واحد کو ظنی کہتے ہیں تو متواتر کو وہ مفید للیقین کہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ بھائیان مطلق خبر واحد جو ہے اس کو بھی وہ مقام حاصل ہے جو خبر متواتر کو حاصل ہے، کیونکہ خبر واحد کے لیے توابع ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، تعددی طرق ہوتے ہیں، مختلف سندوں کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. وہ یہ تعدد تو یہاں بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جو تعدد خبر متواتر میں ہے وہ تعدد خبر واحد میں بھی. تعدد توابع اس کی متابعات ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، تعددی طرق ہوتے ہیں، سندیں مختلف سندوں کے ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہے. تو تعدد یہاں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ امام ابن ابی العز الحنفی نے شرح عقیدۃ طحاویہ میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث متواتر ہے یہ مفید للیقین ہے ضرورتاً، معنی بداہتاً، اس میں کسی چوچرا کی ضرورت ہے. اور خبر واحد محتب بالقرائن جو ہے یہ بھی مفید للعلم والیقین ہے نظارتاً، یہ نظریے. یعنی یہاں علماء نے بڑی کوششیں کر کے اس کو ثابت کر لیا ہے. تتبع اور تلاش، بڑے توابع ہیں، بڑے شواہد ہیں، اس کے بڑے اس کے سندے ہیں، مختلف سندوں کے ساتھ خبر واحد آئی. تو یہ مفید للیقین والعلم ہے لیکن علم نظری کے ساتھ، اور وہ مفید للعلم ہے لیکن علم ضروری کے ساتھ، بدیہی کے ساتھ. سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے خبر متواتر، اور خبر واحد جو ہے جو محتب بالقرائن ہو یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے. علم نظری بھی قطعی ہوتی ہے اور علم ضروری بھی قطعی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہے؟ بات بڑی واضح ہے. تو خواہ مخواہ حدیث پہ بڑاس نکالتے ہو تو ہمارے اوپر بڑاس نکالو، حدیث کے اوپر نہیں نکالو، حدیث کے اوپر نہیں نکالو. اور میں اس لیے کبھی کبھی یہ کہتا ہوں نا، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حدیث کی فکر نہیں ہے، لیکن اگر حدیث ان کے مقصد کی ہو نا، پرلے درجے کی تو ضعیف ترین حدیث ہو تب بھی یہ اٹھا کے اس کو دلیل بناتے ہیں. اس کو کیا بناتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں. نیچے درجے کی حدیث، ضعیف ترین حدیث کو بھی اٹھا کے پھر یہ کیا بنائے؟ دلیل بنائے، اگر ان کی ضرورت ہے تو. اور اگر ان کے مذہب کے خلاف ہے تو بخاری شریف کی نہیں کی وہ تو متفق علیہ روایت ہوتی بھی اس کی کوئی مقام نہیں ہے. ذرا آپ کو نظر آیا جائے گا آگے. تو یہ شکوہ ہے ان سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، دین کی خدمت کرو، حدیث کی خدمت کرو. فَالْعِلْمُ مَا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ وَقَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ أُولُو الْعِرْفَانِ. یہ اصل عرفان والے، علم تو وہ ہے، اصل عرفان تو وہی ہے. تو اس لیے یہ خبر غریب ہے، خبر واحد ہے. لیکن امام بخاری نے بھی اس پر ابتدا فرمایا ہے اور صاحب مشکات نے بھی ابتدا فرمایا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خبر واحد مفید للیقین والعلم ہے جب محتب بالقرائن ہو.
ابھی سے حدیث جو بخاری مسلم میں آ جائے، یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یہ محتب بالقرائن، امام بخاری اور مسلم کا بہت بڑا عالی شان ہے مقام علم حدیث کے اندر۔ اور بہت دوسرا قرینہ یہ ہے کہ انہوں نے بخاری مسلم میں ہر حدیث نہیں رکھی، وہ حدیث رکھی ہے کہ جو بالکل اعلیٰ درجے کی خبر واحد، محتب بالقرائن۔ تیسرا یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے امت کی طرف سے، پوری امت نے اس کو سینے سے لگایا۔ بخاری شریف کے مقدمے میں آپ دیکھو، یہ جو خلیل احمد سہارنپوری صاحب ہیں، اس نے لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس پر کہ مسلم اور بخاری کی حدیث صحیح ہے، وَعَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ وَاجِبٌ، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ ان دونوں کی احادیث پر عمل واجب ہے۔ عمل کیا ہے؟ اب دیکھو پھر بخاری شریف کی، شاید اس کی مقدمے میں تو نہیں، بخاری شریف کی مقدمے میں اول جلد میں دیکھ لو، خلیل احمد سہارنپوری خود کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایت واجب العمل ہے۔ کیوں واجب العمل ہے؟ کہ قطعی ہے نا، قطعی ہے، یقینی ہے، ظنی منی کا ٹکوسلا نہیں چلے گا بھائی احادیث کو رد کرنے کے لیے۔